محترم ناظرین، ہندوستان کے قومی ترانے جن گن من کے تعلق سے دینی حلقوں میں ایک نئی بحث کا آغاز ہوا ہے۔ یوں تو پہلے بھی کبھی کبھار لوگ اس ترانے کے مفہوم اور اس کے پڑھنے کے شرعی حیثیت کے تعلق سے سوال کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 15 اگست کے موقع پر یو پی کے زعفرانی حکومت نے جب سے اہل مدارس کی حب الوطنی جانچنے کے لیے مدارس میں قومی ترانہ گانے کا سرکولر جاری کیا، اس بحث نے شدت پکڑ لی ہے۔ 2 روز پہلے سوشل میڈیا پر ہندوستان کے ایک موقر سلفی ادارے جامعہ سلفیہ کا فتویٰ بھی گردش کر رہا ہے، جس میں اس ترانے کے شرکیہ ہونے کی صراحت کی گئی ہے۔ ذیل میں ہم اس ترانہ ہندی کے تعلق سے کچھ تاریخی حقائق کھنگالنے کی کوشش کی ہے۔ آزادی کے بعد جب قومی ترانے کے تعلق سے بحث شروع ہوئی تو وندے ماترم کو قومی ترانہ قرار دیے جانے کی پرزور مہم چلائی گئی، لیکن مسلمانوں کے اعتراض کی بنا پر اس کو خارج کر دیا گیا۔ علامہ اقبال کا سارے جہاں سے اچھا بھی زیر غور آیا، لیکن علامہ کے معیار پاکستان اور 2 قومی نظریہ کے حامی ہونے کی وجہ سے ان کا ترانہ اپنی ظاہری و باطنی خوبصورتی کے باوجود ملک کا ترانہ نہ بن سکا۔ بالآخر 24 جنوری 1950 کی قانونی ساز اسمبلی میں ہندوستان کے پہلے صدر راجندر پرساد نے بیان دیتے ہوئے جن گن من کو قومی ترانہ قرار دے دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر ضرورت پڑے تو حکومت اس ترانے میں حذف و اضافہ بھی کر سکتی ہے۔ اس طرح کا ملک کو رابندر ناتھ ٹیگور کا تخلیق کردہ قومی ترانہ ملا۔ ٹیگور کا یہ ترانہ سب سے پہلے 27 دسمبر 1911 کو انڈین نیشنل کانگریس کے کلکتہ اجلاس میں پڑھا گیا۔ اس وقت برطانوی بادشاہ جارج پنجم ہندوستان کے دورے پر تھا، لہذا اجلاس کی اسی نشست میں بادشاہ کے لیے استقبالیہ تجویز بھی منظور ہوئی۔ 28 دسمبر کو برطانیہ کے اخبار اسٹیٹس میں نے یہ خبر لگائی کہ بادشاہ کے استقبال میں بنگلہ شاعر ٹیگور نے استقبال نظم کہی۔ برطانوی استعمار کے زیر اثر چلنے والے دیگر اخبارات نے بھی اس طرح کے رپورٹنگ کی کہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ ٹیگور بھی استعمار حامی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں آج بھی خود ہندوؤں میں یہ بحث وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی۔ ماضی قریب میں کلیان سنگھ اور جسٹس کاٹ جو اس موضوع کو ہوا دے چکے ہیں۔ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ برطانوی اخبارات نے اس اجلاس کی رپورٹنگ کرتے ہوئے اس دجل و فریب سے کام لیا جس کا ہم آج ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں، اس لیے کہ بادشاہ کے استقبال میں جو گانا پڑھا گیا تھا وہ ہندی میں رام بوج چودھری نے لکھا۔ سے پہلے کے شعر کا آغاز وہ بادشاہ ہمارا سے ہوتا ہے، امرتا بازار پتریکا 28 دسمبر 1911۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ ترانہ شرکیہ کلمات پر مبنی ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جاننا ضروری ہے خود ٹیگور کا مذہبی رجحان کیا تھا۔ اگر ٹیگور مشرک تھا تو یہ ترانہ بھی مشرکانہ ہے، لیکن ٹیگور کے لٹریچر میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ پروفیسر جان ویٹس نے اپنی کتاب ٹیگور کے مذہبی نظریات میں ایک خط نقل کیا ہے جس میں ٹیگور لکھتے ہیں کہ نہ میں کسی مذہبی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں اور نہ میں کسی خاص عقیدے پر کاربند ہوں۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ جب سے خدا نے مجھے بنایا ہے اس نے اپنے کو میرا بنا لیا۔ جان واٹسن لکھتے ہیں کہ ٹیگور کا مذہبی خدا اور فطرت سے محبت تھی۔ مورخین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ ٹیگور بت پرست نہیں تھے، البتہ وہ اسی فلسفے سے متاثر تھے جس سے ہمارے بہت سے غالی صوفیہ بھی متاثر ہیں۔ ان کی تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے خدا کے قائل تھے جو کہ نیاز ہو، زمان و مکان سے ورا ہو اور کائنات کا تنہا خالق و ہادی ہو۔ البتہ وہ وحدت الوجود کے عقیدے سے سخت متاثر تھے۔ اس عقیدے پر خود ہمارے یہاں صدیوں بحث ہوئی، لیکن اکابر دیوبند نے دونوں جانب کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے سکوت کو ترجیح دی۔ ٹیگور فلسفیانہ تصوف سے اس قدر متاثر تھے کہ ان کی مذہب
خدا کے تعلق سے منقول بہت سے اقوال سے ایسا لگتا ہے گویا وہ اسی تصوف سے ماخوذ تھے۔ غالب صوفیہ کے یہاں ایک موضوع حدیث کا بڑا رواج رہا ہے۔ اس پورے پس منظر اور شاعری کے مذہبی رجحانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ ترانہ ہندی کا ترجمہ ملاحظہ کریں۔ اے بھارت کی منزل کا فیصلہ کرنے والے، عوام کے ذہن و دلوں پر حکومت کرنے والے، تیری جے ہو۔ تیرا نام ہی پنجاب، سندھ، گجرات، مراٹھا علاقوں کے دلوں میں بلند ہے۔ دراوڑ، اٹکل اور بنگال میں بھی تیرا ہی نام و ندیاں اور ہمالیہ کی پہاڑیوں میں گونجتا ہے۔ جمنا اور گنگا کے پانی میں یہی رواں دواں ہیں۔ مذکورہ علاقے تیرے ہی نام گنگناتے ہیں اور تجھ سے ہی دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ صرف عظیم فتوحات کے نغمے لگاتے ہیں۔ ان لوگوں کی نجات تیرے ہی ہاتھوں ہے۔ اے بھارت کے منزل کا فیصلہ کرنے والے، عوام کے ذہن و دلوں پر حکومت کرنے والے، تیری جے ہو، تیری جے ہو، تیری جے ہو۔ جن حضرات نے اس ترانے کی حرمت پر فتویٰ دیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے پیش نظر وہی وحدت الوجود والی بحث ہے جس کے نتیجے میں کتنوں ہی کو مشرک قرار دے دیا گیا اور کتنے ہی لوگوں کو ظاہر پرست، اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹیگور نے بھارت ماتا کی تعریف کی ہے، تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ٹیگور کے نزدیک ایسی کسی معبود کا وجود نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوتوا پسند عناصر کو اس ترانے سے اس لیے چڑ ہے کہ ٹیگور نے ان اشعار کے ذریعے ان کے عقیدے کی ریتیلی عمارت منہدم کر دی۔ لیکن یہ بات تعجب خیز ہے، ہمارے کچھ علماء اس ترانے کو تبدیلی کرنے کے لیے آواز اٹھائے ہیں۔ یہ حضرات نادانستہ طور پر ان شدت پسند عناصر کے لیے کمک ثابت ہو رہے ہیں۔ اگر یہ ترانہ ہندی تبدیل ہوتا ہے تو پھر وندے ماترم کو قومی ترانہ کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ صدر جمہوریہ راجندر پرساد نے جس تقریر میں جن گن من کو قومی ترانہ کے طور پر قبول کرنے کا اعلان کیا تھا، اسی تقریر میں وندے ماترم کے بارے میں بھی کہا تھا کہ اس ترانے نے آزادی کے شمع جلائے رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اس لیے اس گانے کو بھی اس کا حق دیا جائے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ موجودہ قومی ترانہ کی جگہ سارے جہاں سے اچھا قبول کر لیا جائے گا، یہ اس کے سب سے بڑی بھول ہوگی۔